أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأقبل عن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بازتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بدر في الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم دمي ودمهم دمي يلمني ما يحزنهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمر منير ولا شمس مزيد ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت نبوته ومعدن رسالته فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا خمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أكون معكم يا خولو إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموما إلا وفرج الله همه
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي عزهم والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيطان فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. Excellent. یہ جناب ظاہر رضوی جو بچے کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب سبت ارتضا کاظمی صاحب سے کہ آئیں اور سوستانی کا آواز کریں. جناب سبت ارتضا کاظمی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور بابا سے بلند. اللهم صل علی محمد وآل محمد. گر معرفت ہے در ثانی ہو جا، گر معرفت ہے در ثانی کچھ اور ہی انداز جوانی ہو جا، کچھ اور ہی انداز جوانی ہو جا. عباس علی کہہ کے اٹھائے جو قدم وہ آگ کا دریا بھی تو پانی اٹھائے جو قدم وہ آگ کا دریا بھی تو پانی ہو جا. گر معرفت ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور بابا اللہم صل علی محمد وآل محمد. جناب سالک نقوی صاحب کے سلام. جو چاہتے ہو خدا کی خوشی
ہماری طرح خلوص سے دل سے کہو یا علی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح دل و نظر میں جلاؤ حسینیت کے چراغ اندھیرے گھر میں کرو روشنی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح ہمیں لے حق کے طرف دار ہیں بنا میں حسین دکھائے کر کے کوئی دوستی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح شہید راہ خدا مر کے بھی نہیں مرتے ہمارے ساتھ ہے وہ آج بھی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح اسیر رہ کے دیا ہم نے در سے آزادی بسر کرے تو کوئی زندگی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح علی کی بیٹیاں کہتی تھی روزے عاشورا نہ مبتلائے علم ہو کوئی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح خلوص سے دل سے کہو یا علی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب شام کے زندہ میں
سکینہ نے قضا کی اور زید نے اس بچی کی ہرگز نہ وفا کی آخر متحمل نہ ہوئی جور و جفا کی سر پر شہ مظلوم کے جان اپنی فدا کی سر پہ شہ مظلوم کے جان اپنی فدا کی بے غسل و کفن بنت حسین ابن علی ہے محتاج لحد آہ وہ نازوں کی پلی ہے محتاج لحد آہ وہ نازوں کی پلی کہتی ہے کوئی سکینہ میری پیاری رو کر کوئی کہتی ہے تیری لاش کے باری سر پیٹتی ہے کوئی کرتی ہے زاری چلاتی ہے مادر کے میری درد کی ماری چلاتی ہے مادر کے میری درد کی ماری ایسا میرا منہ دیکھ کے چپ رہ گئی بی مرتے ہوئے بھی مجھ سے نہ کچھ کہہ گئی بی مرتے ہوئے بھی مجھ سے نہ کچھ کہہ گئی بی ہے تمہیں زندان میں کیسی جلائی اب تک بندھی رسی میں ننھی سی کلائی پیاسی تھی زباں تو پیٹ سے نکل آئی بن باپ کے آخر تمہیں ہے نہ کلائی بن باپ کے آخر تمہیں ہے نہ کلائی اب درد سے کانوں کے نہیں روتی ہو بی بابا کے لیے جان نہیں کھوتی ہو بی بابا کے لیے جان نہیں کھوتی ہو بی گردن کی رسن کھول دو گھٹتا ہو اگر لوٹ کے میری جان پدر کا کرو ماتا زندان میں آیا ہے سرے شاہ دو عالم تعظیم کرو باپ کی اے بے کس و پرمان تعظیم کرو باپ کی اے بے کس و پرمان بابا کو میری جان کفنا ہوگی چل کر شبیر کو مدفن میں نہ دفنا ہوگی چل کر شبیر کو مدفن میں نہ دفنا ہوگی چل کر بابا کی جو پیاری تھی دیا ساتھ پدر کا کچھ ماں کی مشقت کا خیال آیا نہ اسلام محنتوں سے میں نے ہے تمہیں پالا اور تم نے ہمیں آن کے پردیس میں چھوڑا پر تم نے ہمیں آن کے پردیس میں
چھوڑا داغ اپنا کلیجے پہ مجھے دے گئی ہے مادر کو نہ خدمت کے لیے لے گئی ہے مادر کو نہ خدمت کے لیے لے گئی ہے اس بہن سے بہنوں کے بپا ہو گیا میں حاکم نے سنا مر گئی شبیر کی دختر بلوا کے لگا کہنے یہ عابد سے وہ خود سنتا ہوں کہ زندہ میں موئی آپ کی خواہر سنتا ہوں کہ زندہ میں موئی آپ کی خواہر جس چیز کی حاجت وہ کہیں آپ منگا دوں زر کی جو خواہش تو خزانے سے دلا دوں ہو زر کی جو خواہش تو خزانے سے دلا دوں یہ سنتے ہی عابد نے بس ایک قبر کی تیار رہنے لگے میت بے کس وہ دل پیدا ہوئے اس قبر سے دو ہاتھ بسے اور آئی صدا فاطمہ کہ اے میرے دلدار اور آئی صدا فاطمہ کہ اے میرے دلدار بان گئی لاش سکینہ کو دے دو اب بنت شہنشاہ مدینہ کو مجھے دو اب بنت شہنشاہ مدینہ کو مجھے میت کو دھرا ہاتھوں پہ عابد نے یہ سن کر دفن کیا خواہر دل گیر کو روک کر پانی کے عوض عاشقوں سے میت کو کیا ممکن ہوئی پھولوں کی بھی اس وقت نہ چادر ممکن ہوئی پھولوں کی اس وقت نہ چادر جو بنی ننھی سی رونے لگی زینب سر پیٹ کے منہ اشکوں سے دھونے لگی زینب سر پیٹ کے اشکوں سے منہ دھونے لگی زینب جب شام کے زندہ میں The series of Majlis observing the events of Sham, inshallah, will continue tomorrow, recognizing our sponsors for this evening, the family of Iqbal Haider, along with the family of Astaana-e-Zehra. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon these families in this life and the life hereafter. This series, inshallah, will continue tomorrow evening for the benefit of those who will be joining us for the Salatul Maghribain. We will have Salatul Maghribain starting at 7:30 p.m. tomorrow. The time, I believe, is like 7:30, 7:32. So we will start
at that time, inshallah, and after the Salatul Maghrib end by Jamaat, led by Maulana Rizwan Rizvi Sahab, we will inshallah begin the Majlis. Tomorrow's sponsors are the family of Arshad Rizvi, along with Ali Murtaza Zaidi, along with Ahmed Raza, Sayyid Kazim, and Imran Ahmed. We would very much like you, along with your family and friends, to join them tomorrow evening at 7:30. Again, we are honored to have Hujjatul Islam Maulana Rizwan Rizvi Sahab for this series of Majalis. Without any delay, I'd like to request him to address the gathering this evening. Par Muhammad wa ali Muhammad, ba'awaz bulanare salwa. صلوات محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند صلوات The request for Surah Fatiha for the following Marhumin: Jafri Rizvi, Sayyid Sifti Rizvi, Muhammad Abbas, Tahira Begum, Ali Yusuf, Badrun Nisa Begum, Zilli Hasnan, Shahnaz Begum, Najma Begum. Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أرحام الباسفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the second majlis in this series of 4 majalis. I recited these very ayat last night from chapter number 68 from the Holy Quran, known as Surah Al-Qalam, in which Allah subhanahu wa ta'ala begins with this huruf muqatta'a, noon, for which we explained briefly last night the different tafasir that are mentioned regarding this alphabet, this abbreviated letter, what it could refer to. But of course, all guesses, speculations, unless something is mentioned in the kalam of Ma'soom, these are really speculations for us. And even with all the advancement and with all the code breakings and with all the deciphering of all the codes that are there, still humans are unable to understand the depth of
these code words that are found in the beginning of this book, which was sent upon human beings 14 centuries ago. That itself refers to as the miracle and the everlasting aspect of the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. Then not only it is a mu'jiza, every word in it is mu'jiza, and every letter for that matter is mu'jiza in this book. So therefore we explained as to what this noon could refer to, possibility, of course, without any certainty. And then we talked about the concept of qalam, but we did not speak as to how Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath by the pen. He says, Noon wal qalam. Noon by the pen. And wama yasturun, and that which you ascribe with this pen. We talked about as to how important this qalam is. The importance of qalam serves as the recording devices for today, basically. These devices that we have which record and relay and protect this speech, for example, this will be there on social media, on YouTube, on different various channels, and nobody really needs to do anything unless someone removes it. The owner, this will be there, and this is a recorded feature. So this is what qalam did in the past. In the history, there was no recording mechanism. In the past, there was no one sitting there, because these things had not been invented. So qalam basically documented for us that which Prophet said. Qalam transferred to us that which the Aimai Athar, gave as far as their advices and admonition to mankind is concerned. So that's how important this qalam is. The device which we use today to record and preserve, qalam was serving that purpose for all of these centuries. But the aspect that we did not talk about was the oath and the qasam aspect of this qalam. That Allah subhanahu wa ta'ala says, Noon wal qalam, by the pen. Question that we had raised was, Allah should have taken an oath by Ibil, the camel, wal baqar, or with a cow, or wal fars, for example, with a horse. What deen is there in Quran, should have taken an oath by tamr, the dates, and all of those things which are farawan and available in that society, and that society is used to those things. Yet Allah subhanahu wa ta'ala did not take an oath by those things. Instead, Allah took an oath by the pen, the importance of which the people of that time did not realize. So therefore, Quran was speaking not only to the people of that time, but also had in mind those future generations which will fully benefit with the creation of this pen. So Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath by this pen through which He taught mankind. As the initial ayat of Surah Alaq that I had recited for you, it says, Allama al-insana bil-qalam. That Allah taught mankind with this pen. When Allah is teaching mankind and taking the responsibility of teaching mankind, you think He sent a Nabi, an illiterate individual who does not know how to read and write? So that was a question that itself is self-explanatory in this ayat. But when you look at the functionality of these ayat of Quran, it's still mind-boggling. We don't focus enough to understand and appreciate the miraculous nature of Quran. But if you just look at this ayat, the Surah Alaq begins, chapter 96, begins with Iqra Bismi Rabbikal Ladhi Khalaq. And this ties into tonight's discussion on Khuluq al-Azim. That the ayat begins with Iqra, read, in the name of your Lord. We're not talking about the historical aspect of how Allah subhanahu wa ta'ala made Rasulullah read. Why would He ask about it? Those things you've already heard, and enough has been discussed about those. We believe that Rasulullah merely asked, what should I read? You ask someone to do something, you ask, go ahead and read. He said, where do you want me to read from? He did not say, I don't know how to read, teach me how to read, and so on and so forth. That discussion, we're not talking about the historical aspect.
It's all aqidatan musallam that Rasulullah knew how to read. But focus on this aspect. I don't know if you looked at it from this aspect or not. That the ayat begins by saying, Iqra, read. And do you know the last ayat of Surah Alaq? It is the ayat of Wajib Sajda. I won't read it, otherwise you'll have to do Sajda. I'll read the translation of it. Although, Wajib Sajda does not mean that you have to get up and go do wudu and then come back. No. Wajib Sajda, for the 4 places in Quran where you find these ayat, where the sajda becomes obligatory, it does not mean that you need to be in the state of wudu. Although if you're reading Quran, you should be in the state of wudu. You don't even have to face the qibla. You don't even need to have other things which are required, such as turba, in this sort of sajda. So there's really not a big deal of doing sajda right after you hear the recitation live. Someone read it in front of you, or it was being telecast live, then you would also have to do it. But if it was a recording from somewhere before, then it's not obligatory upon you to do sajda. Now, there are 4 places. So how do we remember the 4 places? Very easy. Juz number 21, para number 21, 24, 27, and 30. With a difference of 3 each, 21, 24, 27, and 30. These are the 4 suparas, the juz of Quran in which you have wajib sajda. So when you come across this ayat, what do? You go ahead and do wajib sajda. Now if you pay attention, I won't read the actual ayat, I'll read the translation. That those who are the servants and the ibad of Allah, they get close to Allah and they perform and they bow their head in submission to Allah subhanahu wa ta'ala. And they seek what? Iqtirab, closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Guess what? The first ayah said read. The last ayah said do sajda. First ayah is giving you a command, Iqra. We explain what reading means. Last ayah is saying, wasjud, go ahead and do the sajda. What is the relationship between the two? The main relationship between the two is this. That by reading you become a scholar, you become educated, you become an alim. An alim is someone who is not arrogant, rather he puts his head down in sajda. Ilm only brings humility in you and humbleness in you, by which you're able to bow in front of Allah subhanahu wa ta'ala. If humility is not being brought, and if you're not seeing any sort of humbleness in the scholar, and not just ulum-e-din, scholar, any type of scholar of any area and expertise, you would find that they are lacking what is called akhlaq. So this ties into my tonight's discussion of khuluqin azim. That you find many people who are experts in variety of their fields. Usually these are the few fields that are mentioned, that you're either a doctor or scientist or attorney or a lawyer, and you're in IT, or you're, for example, astronomer or astrologist, for example, or other areas. You're an accountant and other areas that I may have missed out. You're one of these things. You're doing one of these things. You'll find all of these people to be expert in their areas of this field that they have chosen for their life. But along with it, you don't expect that this person should also be at the highest level of akhlaqiyah. A person could be the best of the physicians out there, but the worst as far as the character and the akhlaq is concerned. Why? Because medical science is not increasing into the akhlaq of individual. A person could be the best of the professionals in other areas of expertise. Merely refraining from mentioning, because some of you are those followers, or you're expert in those areas, so nothing is taken for personally. But nonetheless, you realize the fact. You don't expect the best of the physicians to be the best of the displayers of akhlaq. In fact, if anything, people usually associate what? Arrogance. जितना बड़ा
जो है ये फिजिशियन बन गया है, जितना बड़ा जो है ये साइंटिस्ट बन गया है, जितना बड़ा जो है ये पॉलिटिशियन बन गया, उतना ही ज्यादा तकब्बुर आ गया है. That much this person has, for example, become what? Mutakabbir and arrogant. Unfortunately, with the advancement in certain expertise, usually the aspect of arrogance is associated with it. There are certain, actually, professions in Islam which are considered to be makruh. For example, kafan furushi. Someone who sells kafan. Now, of course, someone has to sell the kafan, otherwise, what are we going to do? Someone has to go ahead and do this job. But Islam called this profession to be makruh. Why? Because for kafan furush, he needs to have patience, he needs to have customers. And who are his customers? He's constantly praying, people have to die so that I have more customers. And so for that reason, this profession is considered what? Considered to be makruh. But nonetheless, not haram, because some people still have to sell the kafan, because people will continuously die. Therefore, we realize that sometimes the importance of akhlaq in our lives is lacking. And akhlaqiyat, in fact, sometimes is considered to be something which is not even worthy of studying. You become sahib akhlaq by the experiences. Wrong. Allama Jawadi Amuli said, there are certain sciences that you learn once and you don't need to learn it again. For example, a child who goes through learning science or mathematics, studies it throughout their school years, then he gets into, for example, undergrad program, graduates with it, and then, for example, maybe does a master's in the same field. Now, when you're done with the master's, you start working in that field. Now, you don't really go back and study what you had studied. You don't really go back and reflect on. There are a few, fields that still you need to remain connected with the latest technology, so you study. But majority of these fields, they don't really need to reflect back on the books that they had studied in their college years. You don't have to, because you've already studied it. Similar is the case when a person is, for example, in high school, doesn't really need to go back to the books that they had studied when they were in middle school. Or a person who's studying mathematics, calculus in college, doesn't usually refer to the maths that they had studied at a lower level. In fact, I said this in another majlis, I don't know where it was, that Islam basically came to upgrade and update all of the previous scriptures and all of the previous religions. The way Allah subhanahu wa ta'ala sent Deen Mubin Islam was to go ahead and update the previous adyan. Whatever was sent in Christianity, whatever was sent in Judaism, Islam came to do what? Mukammal, and complete it. So when a person is busy in giving the exams or dissertation for his PhD, does he go back to the high school studies and the sciences that he had studied in high school to refer back to those things when he's giving the exam for PhD? No. He said Islam is the same way. Islam brought you to the level of PhD in our means because it's the highest degree, for example. It brought you to that level. Now you don't need to refer back to the things that were studied or brought you up in high school or middle school. That's what Christianity and Judaism was. Islam upgraded you, brought you to the level where now it's PhD, which is that you should be focusing on. So the point that I was trying to make over here is that akhlaqiyat sometimes is disregarded. Jawadi Amri said no. The other sciences you don't need to refer back to, but there's one science that you always need to constantly refer back to, and that is akhlaq. Why? In the other fields, you may come across, you may not. And whatever you have studied will remain with you. But akhlaq is something where there's an enemy who's constantly attacking you. Shaitan. He's constantly trying to deviate you, put you in inhiraf, and therefore akhlaqiyat have to be reminded over and over again. Over there, Shaitan is throwing literally arrows at you, and you're trying to avoid those arrows by saying lanat o shaitan. No. With mere sending lanat, Shaitan's arrows will not be avoided. So you need to counter it with a proper shield, and that shield is this akhlaq, which you need to learn. Salawat bi Muhammad wa
emphasize the importance of akhlaq from this one sentence. Quran, when it introduces Rasulullah, he says what? Innaka la'ala khuluqin azim. O Rasul, O Prophet, we sent you and you are at the highest standards of morality. Still, it's not the thorough, introduction of Rasulullah. There are many other places Rasul is introduced. This is not the only place. So fine, how did Rasulullah introduce himself? He says, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं लोगों के अखलाक को मुकम्मल करूं. And you all, us Shias, are well aware of the word innama. अगर हमें innama का नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा? What does the word innama mean? And you hear that in innama yuridullah, that hasr which is created with the word innama, meaning it is only this and nothing beyond that. So Rasulullah, when he says innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, Rasulullah did not say one of the reasons for which I was sent was akhlaq. No, he said the only reason for which I was sent was akhlaq. The only reason for I was sent was to raise mankind and to be able to instill akhlaqiyat into them, ethics and morality into them. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Jumu'ah, when he introduces Rasulullah, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Four things are mentioned as far as the purpose of the bi'asat of Rasulullah. In the middle of the purpose of the bi'asat of Rasulullah is one, to recite the ayat, is the second one is to go ahead and provide this purification of the nafs of insan. Salat Biti Muhammad. हमारे यहाँ अखलाक का मयार ये है कि अगर किसी ने सलाम कर लिया तो का बड़ा बाअखलाक बंदा है, किसी ने चाय पिला दी आपको तो का बहुत बाअखलाक आदमी है, किसी ने कुछ एहतराम कर दिया किसी इंसान तो बड़े बहुत ही बाअखलाक. हाँ, बच्चों में तो ये बाअखलाक चीजें लगती हैं. अगर बच्चा किसी का आगे बढ़ के सलाम करता है तो ये हाँ अच्छी तरबियत की है, बाअखलाक बच्चा है. लेकिन बड़ों के लिए ये मयार नहीं है कि अगर उसने सलाम कर दिया, उसने चाय पिला दी, उसने जो है वो एहतराम कर लिया तो ये शख्स बाअखलाक हो गया. If that was the case, then those who do not possess these things, how would they be able to show their akhlaq? जिसके पास कुछ नहीं है देने का, अगर मयार किसी चीज के जरिए किसी को, क्योंकि ये तो काम इंसान अगर दिल से नहीं कर रहा है, as long as your nafs is not razi with that which you're doing, you can do 1,000 times ihtaram of an individual but not have single ihtaram in your heart. Right? I can show respect to you every time I see you, but I don't have any respect for you inside. Pata hai chala, akhlaq is not the name of something external. Akhlaq is the name of something which is internal. If it was external, anyone can get by with it. Anyone can do ta'zeem of another individual. Guess what? All the munafiqeen were doing the same thing. They were walking around in the circles of Muslimin, pretending to be amongst them, yet they were hiding idols within their own sleeves. So it's very easy to show off like this. And that's why sometimes when you don't have, even if you don't possess something, you can still display the highest level of akhlaq. There's a story associated with our second Imam, Imam Astaana-e-Zehra. That a person came to Imam and asked for help. You know, Imam is known for one of the most important sifat-e akhlaqi of sakhawat, generosity, sakhawat hasani. We know that. This man came and asked Imam for help. Now Imam did not have anything in his possession at that time. But still, this is where your akhlaq comes in. Even if you don't have anything, you guide person to go ahead and get what he needs. Imam guided this man. He said, I don't have anything. Wow. But I will guide you to a person who is in need of tasliyat. अभी खलीफा की बेटी का इंतकाल हुआ है, उसको तसल्ली की जरूरत है, कंडोलेंस की जरूरत है.
No one has given proper condolence to him. If you go say these words to him, that after losing his daughter, it will fulfill, he will be, he will give you what you need. He said, Imam, teach me. Imam said, go to him and say this to him while he's sitting on the grave of his daughter. That go ahead and praise Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi, that praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. Sataraha bi julusika ala qabriha, that Allah protected her with you sitting on her grave. Walam yahtakha bi julusiha ala qabrika, and did not dishonor her by her sitting on your grave had you died. Remember the society that they're living in. The aspect of women in that society without any shelter, without any guardian. Imam Zago said this to the Khalifa who has lost his daughter, who's feeling the pain of losing the daughter, but no one has condoled him. He said, no one has condoled him. How should I do it? He said, go ahead and tell him that Allah, praise be to Allah, that He protected your daughter, that you are sitting on her grave, and did not dishonor her, that she would be sitting on your grave had you had died before her. Right. He heard this. He said, where did you hear this from? He said, this is from me. He said, could not be from you. He said, I heard it from the door of Hassan al-Mushto. He said, yes. Allah knows where to place His risalat. And he right away gave what this man was looking for. Or another story that you have heard, I'm sure many times from this very member, I've heard my late father also relate this story regarding that necklace that belonged to Janab Astaana-e-Zehra. Every time you hear this story, it brings goosebumps to you. Arabi came to the masjid of Rasul, asked Rasulullah, oh Rasulullah, I'm hungry, fa'at'imni. I don't have clothes, fakasawni. I'm ari, without clothes, give me clothes. And I'm in debt, go ahead and fulfill my debt. Rasulullah, he said, Lam ajid, I don't have anything with me right now. But adulluka, I'll guide you to a place where you can go ahead and get what you need. He says to Bilal, take him to the door of my daughter Fatima. Bilal brings him. He comes, knocks on the door. Janab Sayyidah answers. He says, I am hungry, feed me, I'm no clothes, give me clothes, and I have debts. Janab Sayyidah had this bed of leather. She gave it to him. He said, I asked and requested that I'm hungry, this and that, and you give me this? Janab Sayyidah then gave that which was the most, important, or in a word, most valuable thing that she had, a necklace. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. You will never be able to attain the highest of virtues unless you spend part of what you dearly love. Nowadays, there's a question and a talk of helping those who are in need. Anyone can give things which you have discarded. But to be able to give that which you would prefer for yourself is a big deal. When we're helping out those who are in need today, after the floods in Pakistan and other things that have happened, it should be this concept of giving them exactly what you would prefer for yourself. Not something which is discarded, that you don't have any use for it. Let's go ahead and donate this to those who are in need. But that'll take me to another discussion, which I'll refrain from going. This man came, Janab Sayyidah gave him the necklace. He took the necklace, she said, go ahead and sell it and fulfill your needs. He comes back to the masjid. He said, Rasulullah, your daughter gave me this necklace. Rasulullah said, may I be ransomed over her? And then he said, who wants to buy this necklace? Right away, Ammar stood up. He said, I'll buy this necklace. Asked this man, how much do you require from it? He said, enough to fulfill the needs that I have. Ammar gave more than what it was worth and more than what he needed and bought this thing from him. And then Rasulullah started talking about other things. After a while, Ammar gave this necklace to his ghulam. He said, take this back to Rasulullah. Tell him that Ammar has given it to you and you too are now azad. This man comes to Rasulullah, says, Rasulullah, Ammar has given this necklace back and he has also freed me. Rasulullah said, take this to Fatima. She is the one who gave it to it originally. He goes to the door of Astaana-e-Zehra, knocks on the door, and returns this necklace to her. And when she receives this necklace,
saying that how did it return back to me? She saw that this man, this ghulam, was smiling. Janabi says, what is the reason why I'm smiling? He said, I'm just looking at the barakat of this necklace. That this necklace fed an individual, provided for the clothing, took care of his debts. It was sold, it was bought by a person who was guaranteed paradise because of buying it. He then got rid of it and freed me as well. This necklace returned back to its original owner with all of these barakat, and now I'm a free man as well. So that is the barakat of the necklace of Astaana-e-Zehra, Salamullahi alayha. Takbir! Allahu Akbar! Astaana-e-Zehra! Ya Rasulullah! That's where akhlaqiyat come into play. But we see that because this topic was neglected, you'll find ahadith of Aimma Athar, plenty of in akhlaq. You'll find many akhlaqi ayat in Quran, but there's never really been a concerted effort in order to go ahead and document a book specifically regarding akhlaq. Up until the 3rd century, when for the first time a group of people known as Safar, they thought what was happening in the society. These are unknown people. We don't know much about these people and what they used to do, what not. But they produced these rasail, referred to as rasail of Safar. These are the rasail which are of course based on Greek philosophy, but on the akhlaqiyat of the society to go ahead and better the akhlaq and the ethics that they saw at that time in society. The first effort. After which you find in the 4th century, Abul Hasan al-Nishapuri, he comes out with a very important work which is called Kitab al-Sa'ada fi Sirat al-Insani, a book of prosperity in the sirat of human beings. That was first really good effort by a Muslim scholar. That too, then after that you find that there's a big drought. Nothing really much is written about it. Until the 4th century, Ibn Muskaway, he comes and he documents this book called Tahdeebul Akhlaq, which was actually, again, an effort to look back at the Greek philosophy and being inspired by the philosophy, go ahead and this is all falsafa akhlaq, not just akhlaq itself. So there's a difference. Falsafa akhlaq aur hai, akhlaq khud aur hai. A lot of these things were philosophy of ethics and akhlaqiyat. Until you find in the 5th century a very well-known individual. Now, of course, there's some controversy to this man, which I will get to, so don't jump while I'm praising his work. Because Maulana is praising this man while we know that there's something wrong with this man. Yes, there is, which I will highlight towards the end. Imam Abu Hamid Muhammad Ghazali. Ghazali is really the first Muslim scholar who came and he wrote extensively on akhlaq-e-Islami. I mean, you really give credit to the first person who comes and really documents something not inspired by Greek philosophy or falsafa akhlaq, no, something which was entirely about akhlaq-e-insani. And you all know his book, Ihya al-Ulum. Ihya al-Ulum is the name of his book that he had written. Of course, he divided, what did he do? I'll briefly speak about what he did in his book. He divided the human life into 4 parts. Ibadat, Adat, Muhlikat, Munajjiyat. Ibadat, worships. Adat, habits. Muhlikat, things which take you towards, destruction. Jo insan ko jo muhlikat, fatality. And lastly, Munajjiyat, things which give nijat, things which result in salvation. So he divided कि इंसान की जिंदगी 4 पहलू हैं. क्या है वो? इबादत है, आदात है, मोहलिकात है और मुनज्जियात है या मुंजियात है.
یہ 4 چیزیں انسان کی زندگی پہنا، اور اگر کسی نے ان چاروں چیزوں کے اوپر تسلط حاصل کر لیا تو وہ بہترین اخلاق کی منزل کے اوپر فائز ہے۔ عبادات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، عبادات کس چیز کا نام ہے؟ عادات جو ہیبٹس انسان کی بن جاتی ہیں، اس کا کلچر کے اوپر کافی افیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارا خیر عبادت کے اوپر بھی کلچر کا کافی افیکٹ ہے، عادت تو خیر دور کی بات ہے۔ مہلکات وہ چیزیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، برائیاں، اور منجیات یا منجیات جو کہ انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اگر انسان ان 4 موضوعات کی گہرائیوں کو اور ان کے حقائق کو پہچان لے گا تو اس سے اچھا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ کلیم ہے، اور یقیناً اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ Nothing wrong with that. You have the عبادات, you have your عادات, you have things that you refrain from which are muhlikat, and you have things which provide salvation to you. When you have this formula, these 4 things, then you are at the height of akhlaqiyah. You don't really need anything else. So there's no doubt what he wrote and what he documented is true. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شخص ان تمام اخلاقیات کی تعلیم دے رہا ہے، مہلکات اور منجیات کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ جب مذہب کی دنیا میں آتا ہے، عقائد کی دنیا میں آتا ہے، تو اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ فتویٰ دینا پڑتا ہے کہ ذکر حسین واعظ کے لیے کرنا حرام ہے۔ امام غزالی کا فتویٰ ہے نا یہ، کہ ذکر حسین کرنا حرام ہے واعظ کے لیے۔ ممبر پہ جو بیٹھ رہا ہے اس کے لیے ذکر حسین کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ریزن یہ دیتا ہے، یحیج علی بغض الصحابہ، اس کے ذریعے لوگوں کے اندر بغض صحابہ کی ترویج ہوتی ہے، یہ ہیجان ہوتا ہے۔ انسان gets incited, inspired to go ahead and do what? بغض صحابہ۔ This is his fatwa, which is very well known, and that is the only reason by which, if you have heard the name of Ghazali and the negative connotation that you always mention, what is it that is negative about Ghazali? Well, Ahl Sunnah really praise him, right? They really praise him, and we too praise him for everything else that he has done in his book, although there are certain things which he has made mistakes, which then another alim of our comes and figures out and cleans it up. But this was the big mistake, giving a fatwa for a waiz کہ وائز کے لیے ممبر پہ بیٹھ کے قتل حسین کا ذکر کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ یحیج علی بغض الصحابہ، اس کے ذریعے صحابہ کے خلاف بغض بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ تو ہیں نہیں، 50 سال ہو گئے صحابہ کو گزرے ہوئے، اگر رسول اللہ کے ساتھ ہی وہ صحابہ چلے گئے تھے جن کا کہہ رہے ہیں کہ جن کا بغض بڑھے گا انسان کے دل میں، وہ تو نہیں ہے۔ اگر ذکر حسین سے کسی کا بغض آئے گا تو بغض شمر آئے گا، ذکر حسین سے اگر عداوت آئے گی تو عداوت یزید آئے گی، عداوت خلی آئے گی، پسر سعد آئے گی۔ یہ ان لوگوں کی بغض، ان لوگوں کے بارے میں عداوت اور بغض آئے گا، نہ یہ کہ جن کے بارے میں آپ تصور کر رہے ہیں۔ پتہ چلا خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار گئے۔ یہ بات کہہ کے کہ اگر ذکر حسین ہوگا تو صرف ان لوگوں کا نام نہیں آئے گا بلکہ بات وہاں تک چلی جائے گی، لہذا اس ذکر کو ہی اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ جو بھی اس کا ذکر کرے گا وہ حرام فعل کا مرتکب ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد لہذا امام غزالی کی جو تحقیقات عقائد کے حوالے سے اور احیاء علوم میں، اس میں جو کمی اور کمزوریاں تھیں، اور یقیناً کافی چیزوں میں کمی اور کمزوریاں تھیں، یعنی انسان جس نے اتنا زبردست فارمولا دے دیا آپ کو کہ 4 چیزوں پہ تسلط کر لو، عبادات، عادات، مہلکات، منجیات، یہ 4 چیزوں میں تسلط اگر تم پیدا کر لو، اس فارمولے کے اوپر اڈاپٹ کر لو اس کو اگر، تو تم اخلاق کے بالا ترین منزل پہ فائز ہو جاؤ گے۔ وہ خود اپنا دامن کو نہیں بچا سکا کہ منجیات، منجیات جس سے نجات پائی جا سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ شاید حدیث رسول نہیں سنی تھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ یہی حسین ہے کہ جو تمہارے لیے ہدایت کا چشمہ ہے، ہدایت کے لیے تمہارے لیے ایک چراغ ہے اور سفینۃ النجات ہے۔ صلوات بھیجیے محمد لہذا انہیں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جہاں جہاں امام غزالی نے ٹھوکریں
تھیں، غلطیاں کی تھیں، یا اخلاق سکھانے کے لیے جہاں جہاں اخلاق بگاڑے تھے ان چیزوں کو فکس کرنے کے لیے پھر ہمارے بہت ہی بڑے عالم ملا محسن فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی، جنہوں نے ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب اخلاقیات میں لکھی جس کا نام ہے محجۃ البیضاء۔ انفارچونیٹلی اس کتاب کا میرے سامنے تو اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہے، ہو جانا چاہیے کہ اتنی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ البتہ مولانا مرحوم کو ملا فیض کاشانی سے خاص لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے تفسیر صافی جو کہ 7 جلدوں میں ہے اس کا پورا ترجمہ کر ڈالا۔ اور ایک اور کتاب ہے ملا فیض کاشانی کی منہاج النجات، نجات کا راستہ، اس کو البتہ مولانا نے اپنی حیات میں وفات سے کچھ عرصہ پہلے اس کو مکمل کر دیا، تو انشاءاللہ جلد ہی وہ کتاب اس کا ترجمہ اردو زبان میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو لہٰذا ملا فیض کاشانی نے یہ کتاب لکھ کر کے وہ تمام جو کمی کاسیاں رہ گئی تھیں امام غزالی کی کتاب کی احیاء علوم الدین کی، ان سب کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد سے جو اخلاق کے اوپر کام کیا وہ ملا مہدی نراقی کا نام سامنے آتا ہے۔ میں نام اس لیے دے رہا ہوں کہ چونکہ ہمیں ان لوگوں سے معروفیت رکھنی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہستیاں ہیں۔ ملا مہدی نراقی جنہوں نے کتاب جامع السعادات تحریر کی، جامع السعادات کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، دا کلیکچر آف فیلسٹیز، آپ کو انگلش میں اس کی ترجمہ مل جائے گا۔ یہ پہلی کتاب ہے جو ہم کو حوض علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اخلاق کے اوپر جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے حوض علمیہ میں وہ ہے جامع السعادات۔ باپ نے لکھی جامع السعادات، بیٹے نے ملا احمد نراقی نے آ کے کتاب لکھی معراج السعادات، کہ وہ چیز جو انسان کو سعادت کی معراج پہ پہنچا دے۔ پتہ نہیں آپ کے سامنے ملا مہدی نراقی کا واقعہ نقل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا تو معذرت، اور اگر نہیں کیا تو آپ لوگوں کی پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ شخصیت جب انہوں نے یہ کتاب تحریر کی تو اس کتاب کا ایک نسخہ انہوں نے نجف بھیجا۔ نجف جب اس کتاب کا ایک نسخہ آیا تو زمانے کے مرجع تقلید تھے سید بحر العلوم، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا کور ٹو کور، بہت اپریشیٹ کیا اور خواہش ظاہر کی کہ کاش ایک دن میں اس کے صاحب کتاب سے ملاقات کر سکوں۔ اس زمانے میں اس طرح سے ٹریول نہیں تھا اتنا آسان، جیسے آج کل ماشاءاللہ آج ہی کچھ لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے، کل بھی کچھ لوگ کافی نکلے اور آج کل میں کافی لوگ زیارت کے لیے نکل رہے ہوں گے۔ تو اس زمانے میں تھوڑا سا مشکل تھا زیارت اور اس طرح اعتبار جانے کا۔ بہرحال ملا مہدی نراقی نے ارادہ کیا اور زیارت کے لیے گئے۔ جب وہ پہنچے نجف اشرف تو ان کے کیلیبر کا شخص جب ایسی جگہ پہنچتا ہے تو اس کو ملنے نہیں جانا پڑتا، لوگ اس کو ملنے آتے ہیں۔ مطلب آج کل کے دور کا جو مرجع تقلید ہے، نجف کے جو مراجع ہیں یا قم کے جو مراجع ہیں، ان میں سے امیجن کیجیے کوئی ایک شخص جو ہے وہ آستانہ-ے-زہرا آ رہا ہے تو علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ تو ملنے آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ مرجع تو نہیں جائے گا سب کے گھروں پہ، ایک جگہ یہاں پہ ہم نے بلا لیا اس کو ہوگا، لیکن جتنے علماء ہیں وہ سب بھی یہاں اکٹھا ہو جائیں گے کہ بھائی ان کا دیدار یہاں پہ کر لیا جائے۔ لیکن کوئی سب آئے سوائے سید بحر العلوم کے، وہ نہیں آئے اور سب نے نوٹس بھی کیا۔ خیر ملا مہدی نراقی نے کہا کوئی بات نہیں، سید بزرگوار ہیں، بزی ہوں گے درس و دروس میں تدریس میں جا کے مل لیتا ہوں، یہ آئے ملنے۔ لیکن جب درس میں آئے، معمولاً جب کوئی مولانا داخل ہوتے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی عالم داخل ہوتا ہے تو ہم پوز کر لیتے ہیں، سلوات بھجواتے ہیں تاکہ وہ عالم آ کے قریب بیٹھ جائے، پھر اس کے مجلس کو ریزیوم کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی توجہ نہیں، وہ داخل ہوئے چپ چاپ آ کے بیٹھ گئے، خاموشی سے آگے بڑھ کر اپنا درس، یہ بھی لوگوں نے نوٹس کیا۔ پھر جب درس ختم ہو گیا اس کے بعد سے بھی زیادہ کوئی آؤ بھگت نہیں، سیدھا سیدھا ملے اور بس سلام خدا حافظ۔ یہ ساری چیزیں قابل نوٹس تھیں، سب نے نوٹس کیا اس کو، خیر چلے گئے۔ اس کے بعد سے وہ عتبات کی زیارت کے لیے گئے، کربلا معلّہ اور دیگر زیارتیں کر کے جب واپس پلٹے نجف تو کہا دوبارہ جا کے ذرا سید بحر العلوم سے مل لیا جائے۔ کہا لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ پھر بھی جانا چاہتے ہیں؟ کہا سید بزرگوار ہیں، بزی ہوں گے، مصروف ہوں گے، نہیں پہچانے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر جاتے ہیں۔ دوبارہ گئے، دوبارہ ان کے ساتھ ویسی ٹریٹمنٹ ہوئی، کولڈ شولڈر جس کو آپ کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی مائنڈ نہیں کیا، لوگ دیکھ رہے تھے، ان کو برا نہیں لگا۔ اب جب جانے کا وقت قریب آیا ان کے نجف، انہوں نے کہا ایک آخری مرتبہ اور جا کے سید سے مل لیا جائے۔ کہا آپ رہنے دیجیے، 2 مرتبہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اب بھی آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا کوئی بات نہیں، وہ سید ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، اس طریقے سے بات کی اور کہا بتا دو ان کے دفتر میں کہ ہم ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ کہا جب 3rd ٹائم وہ گئے ہیں
تو جب سید بحر العلوم کو پتا چلا کہ ملا مہدی نراقی ملنے آ رہے ہیں، باپ پیادہ بدون امامہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا، ان کو لے کر آئے، اپنی مسند پہ بٹھایا، زمین پہ بیٹھے اور کہا آپ بات کیجیے۔ اب لوگ پریشان، پہلی 2 مرتبہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کوئی ہماری اردو زبان میں کوئی چارہ نہیں ڈالا، زیادہ جو ہے وہ پوچھا پاچھا نہیں۔ اب تیسری مرتبہ جب آئے تو اتنی اہمیت دی جا رہے ہیں کہ یعنی بالکل 180 ڈگریز کا چینج آ گیا ہو جیسے، تو لوگ تعجب کر رہے تھے۔ اس وقت سید بحر العلوم نے یہ عقدہ کھولا، کہا کچھ عرصہ پہلے ان کی کتاب آئی تھی جامع السعادات، A collector of felicities، وہ جو کہ سعادتوں کو جمع کرنے والا ہے، اس میں انہوں نے سعادتیں ہی سعادتیں لکھی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا انہوں نے اپنی کتاب میں جو چیزیں درج کی تھیں وہ عوام کے لیے درج کی تھیں یا خود بھی اس پہ عمل پیرا ہیں، اور 2 مرتبہ ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنے کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا دیکھنا کہ ان کے درمیان کوئی غضب اور غصہ تو نہیں آ جاتا، لیکن 2 مرتبہ اس طریقے سے ٹریٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس سے بڑھ کر ہیں اور واقعاً ان کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ کتاب انہوں نے صرف لوگوں کے لیے نہیں لکھی ہے، ما تفعلون یقولون ما لا تفعلون، جو لوگ صرف کہتے ہیں اور دوسروں کے اوپر عمل کرواتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، بلکہ خود بھی اس کتاب کے اوپر بڑے ہی عتم طریقے سے عمل پیرا ہوئے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد وعلی لہذا یہ مثال ہم ہمارے علماء کی ہے کہ کس درجہ اخلاق کے اوپر فائز ہے، اور یہی انشاءاللہ مثالیں ہیں جو کل ابھی میں نہیں پہنچ پایا بقیہ کتب کی طرف، کل انشاءاللہ اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے کا موقع ملے گا، تو اس کی طرح اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ معصومین کی زندگیوں میں بھی اسی اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے جب ملتا ہے روایات میں کہ ایک شخص نے امام حسین کے فرزند کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا یا قرآن کی تعلیم دی، تو امام نے کس طریقے سے اس کو نوازا۔ لوگوں نے مولا صرف ایک بسم اللہ سکھانے پہ، ایک الحمدللہ سکھانے پہ آپ نے اتنا نوازا، تو امام نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس نے کتاب خداوند متعال کو تعلیم دیا ہے، لہذا آپ معلم قرآن مدرس قرآن کی آپ جو ہے وہ مقام کو پہچانیے۔ لہذا یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو سید الشہداء نیزے پہ بلند ہوتے ہوئے بھی تلاوت کر رہے تھے۔ یاد ہے شب عاشور امام نے جو مہلت طلب کی تھی، تو امام نے کیا کہا تھا؟ عباس ان کو کہہ دو، مہلت دی تھی، مہلت طلب نہیں کی تھی، مہلت دی تھی کہ ان کو کہہ دو کہ ایک رات ابھی جنگ کو روک دیں، اس لیے انی احب تلاوت القرآن والصلاۃ، میں محبت کرتا ہوں اور مجھے چاہت ہے تلاوت قرآن سے اور مجھے چاہت ہے اس صلاۃ سے۔ اسی لیے جناب زینب کے آخری الفاظ جو جناب زینب سے امام حسین نے کہے تھے وہ یہی تھے، یا اختی لا تنسینی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ کیا جب امام کو اپنی بہن کے اوپر اتنا یقین ہے کہ ان مشکل حالات میں واجب تو نماز دور کی بات ترک ہو، ان سے نماز شب تک ترک نہ ہوگی۔ لہذا آپ دیکھیے کہ جب شام کے زندان میں یہ لوگ موجود تھے، اور وہ زندان یہ نہ سمجھیے کہ بڑا عالیشان زندان تھا، جب دن کا وقت ہوتا تھا تو سخت گرمی اور دھوپ ہوتی تھی، اور رات کا وقت ہوتا تھا تو اس دشت و بلا میں ڈیزرٹ میں ٹھنڈ ہوتی تھی بلا کی، اور کھانا بڑا ہی کم مقدار میں لایا جاتا تھا۔ جناب زینب ایک دن نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی تھیں، ایک دفعہ امام زین العابدین کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، میں نے آج سے پہلے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جناب زینب کا جواب سنیں گے، جناب زینب جواب دیتی ہیں اے میرے بھتیجے، کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچے بار بار کھانا طلب کرتے ہیں، میں کئی دنوں سے اپنے حصے کا کھانا بچا دیتی ہوں، خود پتھر رکھ لیتی ہوں، پاکا کر لیتی ہوں، روزہ رکھ لیتی ہوں، کچھ کھائے بغیر دن گزار دیتی ہوں، تاکہ اگر کوئی بچہ کھانا مانگنے آئے تو اس کو دوبارہ وہ
دینے کے لیے کچھ میسر ہو. ارے بیٹا اسی وجہ سے تیری پھوپھی نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا, لہذا اتنی ناتوا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. ارے بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. یہ شام کا مرحلہ کتنا سخت مرحلہ تھا. ارے واقعی سخت ہے, اسی لیے امام زین العابدین الشام 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 کہہ کے گریا کرتے تھے. وہ وقت امام کو یاد آتا ہوگا کہ جب دربار یزید میں لے جایا گیا, ارے سب کے سب بڑے اور جوان بچے ایک ہی صف میں ایک ہی رسم میں بستا تھے. بچوں کے گلے میں یہ رسم چبھتی تھی. جب بڑے کھڑے ہو جاتے تھے, جب بیٹھتے تھے تو بچوں کو کچھ سکون ملتا تھا. وہ وقت آیا جب ان کو لے جایا جا رہا تھا یزید کے دربار میں. بس تھوڑا سا توقف کیا, ایک بوڑھا آتا ہے, آ کے دشنام امام کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے. امام سے گفتگو کرتا ہے بڑی حدق کے ساتھ. کہتا ہے کیسا خدا نے آپ کو رسوا کیا, آپ کے بابا کو قتل کیا. امام نے کہا اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں. امام نے پھر آیتیں پڑھنا شروع کی. ارے کیا تو نے وہ آیت بھی سنی انما یرید اللہ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اہل بیت سے مراد ہم ہی ہے. کیا تو نے وہ آیت نہیں پڑھی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہاں پڑھی ہے؟ کہا یہ ذی القربہ قرابت دار سے مراد ہم ہی ہے. کیا تو نے وہ آیت نہیں پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہاں پڑھی ہے؟ کہا یہ قرابت دار سے مراد کوئی اور نہیں, اہل بیت نبی ہم ہی ہے. وہ شخص زمین پہ گر جاتا ہے, کہتے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. ارے کیا میرے لیے بھی توبہ ہوگی؟ اپنا امامہ زمین پہ دیکھا. امام کہتے ہیں بلند ہو جا. ارے اس راستے میں جو بھی ہدایت پا جائے اس کی توبہ قبول ہوگی. کہتا ہے مولا مجھے زندگی کی کوئی چاہت نہیں, میں چاہتا ہوں اس حدق کی وجہ سے میری جان چلی جائے. ارے آپ کے قدموں تلے موت آ جائے. امام نے اٹھایا. کچھ لوگوں نے یزید سے کہا وہ فلاں شخص حسین کے ساتھ ہے, حسین العابدین کے ساتھ ہے, اس کو وہیں پہ قتل کر دیا گیا. کس طریقے سے امام کے ساتھ لوگ آتے گئے. اگر وہ منظر تھا جب زین العابدین دربار یزید میں کھڑے تھے, ایک دفعہ محو گفتگو امام سے گفتگو کی یزید نے. ارے وہ شطرنج کھیل رہا تھا, امام حسین کے سر کے اوپر شراب چھڑکتا تھا, ارے چھڑی مارتا تھا, بے حرمتی کرتا تھا. لوگ کھڑے ہوئے, کچھ اصحاب رسول کھڑے ہوئے. اے یزید یوں چھڑی نہ مار, یہ وہ لب ہیں جن پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ بوسے دیتے. ہمیں اس بات قبول فرما, گناہگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدس کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق. ہمیں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی آوان السلام شمار کر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا,
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا ہے وجہ حدیث تمہارا ہی نام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا شام کا دربار جب بھرا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرے تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا میرے تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا پھپھو جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو شام کو جانے کی ابتدا دیکھو رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی رضا دیکھو یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی ہوتی ہوں صبر تو میں فاطمہ کی ہوتی ہوں جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی ہوتی ہوں جو صبر تو میں فاطمہ کی ہوتی ہوں میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو ہوتی ہوں میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو ہوتی ہوں تمہیں ناپاک بہت فکار ہوتی ہوں ہوتی ہوں یہ کہہ کے من سے بری ناسی جان کھوتی ہوں اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا 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 نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا حالت بیمار کربلا بابا نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا حالت بیمار کربلا بابا ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ بابا ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ بابا چوبی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا ہے آج شام کی منزل کا ہر مرا بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا میرا آخری اب تو سلام لو بابا یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا میرا آخری
سلام لو بابا، جو ہو سکے تو گلا کے کھول لو بابا، جو ہو سکے تو گلا کے کھول لو بابا، ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا، آنا بلاؤں گی آپ کو بابا، دعا کرو مجھے ایزانا رو بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے 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 بابا، کلثوم زندہ میں کیے ہائے بے، اے میرے بھائی حسین، کلثوم زندہ میں کیے ہائے بے، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، ہم نے دربار کے بعد اب تمہیں دیکھا بھیا، تم نے پوچھا بھی نہیں حال ہمارا بھیا، تم سمجھنوں میں نہیں عرض و سما کے مابین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، ہم نے دربار کے بعد اب تمہیں دیکھا بھیا، تم نے پوچھا بھی نہیں حال ہمارا بھیا، تم سمجھنوں میں نہیں عرض و سما کے مابین، اے میرے بھائی حسین، 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 سر ہمارا سر بازار کھلا رہتا تھا، دیکھ کر یہ سر عباس جھکا رہتا تھا، ہم کے رہ جاتے تھے کر سکتے نہ تھے منوشے، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، سر برہنا ہمیشہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، آپ یہ دیکھ کے نیزے پہ بہت روتے تھے، منہ کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہم تھے بے چین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، ہم نے دربار کے بعد اب تمہیں دیکھا بھیا، تم نے پوچھا بھی نہیں حال ہمارا بھیا، تم سمجھنوں میں نہیں عرض و سما کے مابین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے
کے رہ جاتے تھے کر سکتے نہ تھے شیب نوشے میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین تم بھی مظلوم ہو معصوم ہو دکھ پائے ہو آج تم بیٹی کو لینے کے لیے آئے ہو ہم کو بھی قید سے چھڑوا دو میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین میں کلثوم میرے زندہ میں کیا میں جواب خط دختر لکھوں بولے 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 کیا میں جواب خط دختر لکھوں اے نام بھر دیکھ لے جو حال ہے کیوں کر لکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر لکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر لکھوں اے پیار لکھا ہے جسے جان سے پیارا کہہ کر پیار لکھا ہے جسے جان سے پیارا کہہ کر پیار لکھا ہے جسے جان سے پیارا کہہ کر مر گئے تیر ستم کھا کے وہ اصغر دیکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر دیکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر دیکھوں اے کٹ گئے شان چدی مشق سکینہ افسوس کٹ گئے شان چدی مشق سکینہ افسوس اے کٹ گئے شان چدی مشق سکینہ افسوس بچھڑے پردے سر میں باس دلاور دیکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر دیکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر دیکھوں اے شام کو دولہا بنے صبح شہادت پائی شام کو دولہا بنے صبح شہادت پائی اے شام کو دولہا بنے صبح شہادت پائی لاش قاسم ہوئی پا مان لیے کیوں کر دیکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر دیکھوں بولے کیا میں جواب خط دختر
خط دکھ لکھوں بھول شکیا میں جواب خط دکھ لکھوں نامہ پر دیکھ لے جو حال ہے کیوں کر لکھوں سیر السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وخاسم ابن الحسن ومسلم ابن أخيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والغر الشهيد الياهي السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسى الرضا روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا امام الانس والجن عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک رحمت اللہ وبرکاتہ صلوات اللہم صلی علی محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل
وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب.